دنیا بھر کے مسلمان فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ فلسطین کو اسلامی تاریخ میں کیا مقام حاصل ہے؟ اس مقدس سرزمین کے بارے میں آج آپ کو کچھ ایسی ایمان افروز معلومات فراہم کی جائیں گی جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور سبسکرائب کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ نمبر 1، فلسطین انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو اس قوم پر فلسطین میں نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ نمبر 6، چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ نمبر 7، حضرت زکریا کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شہر شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے مشہور تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جس میں ایک معجزہ کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تھی۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھایا تھا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ تھا جو فلسطین ہی میں پیش آیا تھا۔ نمبر 12، قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس زمین پر خروج کرنا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ نمبر 13، اسی شہر کے ایک مقام باب لوط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، بعض مستند روایات کے مطابق فلسطین ہی کو ارض محشر کہا گیا ہے۔ اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں ایک قصہ طالوت جالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، فلسطین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نماز کی فرضیت کے بعد قبلہ اول ہونے کا شرف بھی نصیب ہوا۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز یہ حکم ربی آقا کریم سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور مسجد اقصی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کروایا۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ نمبر 18، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس تشریف لائے تھے۔ نمبر 19، سرکار دو عالم سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20،
سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد احرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 40 برس کا۔ نمبر 21، وصال حضور اکرم سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار کے فتنے اور دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی اس شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنے میں کوئی تاخیر نہ کی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔